فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 38واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ٹاپک 30واں ہے، اس کا عنوان 30واں ہے اور صفحہ نمبر 261 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیلجیم کا رہنے والا میٹرلنگ جو اس صدی کے فلسفیوں میں سے ہے، اگرچہ ایک مادہ پرست انسان تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ سینکڑوں ملین سال پہلے اگر کسی ستارے کا عکس پانی پر پڑا ہے تو وہ نہیں مٹتا، تو پھر انسان کیسے مٹ سکتا ہے؟ اور یہی مادہ پرست انسان ارواح کی حاضری کے اجلاس میں حاضر ہوتا تھا، چونکہ یہ اس بات کا معتقد تھا کہ یہ بات ناگزیر ہے کہ انسان سے کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، اور جو چیز انسان سے باقی رہتی ہے شاید اسی کے ذریعے انسان اس جہان میں اپنے عزیزوں اور دوستوں سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے بھکاری راتوں کو اسپین، فرانس اور اٹلی کے گلی کوچوں میں صدا لگایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تمہاری میتیں تمہاری منتظر ہیں، اور لوگ بھی معتقد تھے کہ میتیں زندہ ہیں اور انہیں غذا وغیرہ کی ضرورت ہے، لہٰذا لوگ انہیں کچھ غذا اور تھوڑی بہت رقم دے دیتے تھے، اور بعض رحم دل خواتین تو شراب کا جام بھی دیتی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ میتیں پیاسی ہیں اور انہیں پینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی فرانس، اسپین اور اٹلی جیسے ممالک میں جو لوگ اپنی میتوں کے لیے خیرات دیتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ میتوں کی زندگی کے معتقد ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ واقعی مردہ ہیں تو ان کے لیے خیرات نہ دیں۔ اموات کے زندہ ہونے کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ اس قدر پختہ ہے کہ آج دنیا کے سب سے مہذب ملکوں میں بھی لوگ اپنی اموات کو سیر کرنے کے لیے فقراء میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اگر بھوکے کو کھانا کھلایا جائے تو ان کی میتیں جنہیں غذا کی ضرورت ہے سیر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ آدم اور حوا موت سے کیوں مطلع نہ تھے، اس کے باوجود کہ انہوں نے حابیل کی سیاہ صورت دیکھی تھی اور اس کے جسد سے بدبو بھی سونگھی تھی، پھر بھی انہیں علم نہ تھا کہ وہ مردہ ہے۔ نہ تو آدم صحرا کی طرف جا سکتے تھے اور نہ ہی حوا خیمے کو واپس جا سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ گھریلو کام کاج کرنے سے بھی عاجز تھے، کیونکہ جو ہی گدھ دیکھتے کہ یہ دونوں حابیل سے دور ہو گئے ہیں تو وہ فوراً حملے کے لیے جھپٹ پڑتے، یہاں تک کہ حوا نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ جیسے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گوشت ان جانوروں کے کام آئے، اسی طرح حابیل کو بھی مٹی کے نیچے دفن کر دیں۔ پہلے انہیں اس بات کا تجربہ ہو چکا تھا کہ جب ان کے پاس زیادہ گوشت ہوتا تو وہ اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک گڑھا کھود کر گوشت کو اس میں رکھنے کے بعد گوشت پر درختوں کے پتے رکھتے تاکہ گوشت کے ساتھ مٹی نہ لگے، اور پھر اوپر مٹی ڈال کر اسے ڈھانپ دیتے تھے۔ 1 یا 2 دن بعد اسے نکال کر اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ حوا نے مشورہ دیا کہ حابیل کو گدھوں کی دست برد سے بچانے کے لیے اسے مٹی میں دفن کیا جائے۔ آدم پتھر کی خود ساختہ کدال لائے اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ جب وہ تھک جاتے تو کدال حوا کو دے دیتے،
پھر وہ زمین کھودنا شروع کر دیتی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے اتنی زمین کھود ڈالی اور اتنی مٹی باہر نکال دی جو حابیل کو دفن کرنے کے لیے کافی نظر آنے لگی۔ جب انہوں نے حابیل کو اس گڑھے میں ڈالنا چاہا تو اس کی صورت بالکل سیاہ پڑ چکی تھی۔ آدم نے اپنے بیٹے کو سیاہ چہرہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے اور بیوی سے کہنے لگے، مجھے ایک ایسی بات یاد آ رہی ہے جس کے بارے میں نے اب تک سوچا بھی نہ تھا۔ حوا نے پوچھا، آپ کو کیا چیز یاد آئی ہے؟ آدم نے کہا، مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہم بہشت میں تھے تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فلاں پھل ممنوع ہے، اسے نہ کھانا، اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ کیا تمہیں بھی یاد ہے؟ حوا کہنے لگی، میں تو بھول گئی تھی، لیکن چونکہ اب آپ نے یاد دلایا ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ خداوند تعالیٰ نے بہشت میں ہم سے یہ بات کہی تھی۔ آدم کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ ہمارا بیٹا جس گہری نیند سے بیدار نہیں ہو رہا وہ وہی ہے جس کے متعلق خداوند تعالیٰ نے بہشت میں ہمیں بتایا ہے۔ حوا نے خیال ظاہر کیا، لیکن اس وقت تو حابیل پیدا بھی نہیں ہوا تھا، چہ جائے کہ وہ ممنوع پھل کھاتا اور میں اور تم نے وہ میوہ کھایا ہے، لہٰذا ہمیں موت آنا چاہیے نہ کہ حابیل کو۔ آدم بولے، وہ ہمارا بیٹا ہے اور ہمارے عمل کی سزا بھگت رہا ہے۔ حوا بولی، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، حابیل نے تو وہ پھل نہیں کھایا کہ اسے موت آ جائے۔ آؤ دونوں مل کر اسے مٹی تلے دفن کر دیں تاکہ پرندے اس پر حملہ نہ کریں، کل اسے مٹی سے نکال لیں گے، شاید اس وقت تک وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا۔ آدم نے بیوی کی بات مان لی۔ جب حابیل کو گڑھے میں رکھا گیا اور تو اس کے اوپر مٹی ڈال کر بیوی اور خاوند اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب گدھوں نے دیکھا کہ نعش کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا ہے تو وہ بھی اڑ گئے۔ چونکہ وہ آدم اور حوا سے کئی ملین سال پہلے وجود میں آئے تھے، لہٰذا انہیں علم تھا کہ موت کیا ہے، اور نعش جو موت کا پھل تھی اسے کھاتے تھے اور موت کے متعلق کسی شک و شبے میں نہیں پڑتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ حابیل نیند سے بیدار نہیں ہوگا، اور جو ہی انہوں نے حابیل کی نعش کی بدبو سونگھی وہ سمجھ گئے کہ لڑکا مردہ ہے اور اس کا جسد کھا سکتے ہیں۔ دوسرے دن صبح آدم نے پتھر کی کدال ہاتھ میں لی اور حوا کے ہمراہ اس گڑھے تک گئے جہاں انہوں نے حابیل کی نعش رکھی ہوئی تھی۔ آدم نے کدال سے مٹی ہٹا کر ایک طرف کی تاکہ حابیل کو مٹی کے نیچے سے باہر نکالے۔ آج ہم حوا اور آدم کی سادگی پر حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں سمجھ سکے کہ ان کا بیٹا مردہ ہے، جبکہ آج بھی جب ایک آدمی مرتا ہے تو کچھ لوگ اس کے زندہ ہو جانے کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج موت کی علامتوں سے سب آگاہ ہیں اور ڈاکٹر ان علامتوں سے دوسروں سے زیادہ آگاہی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ڈاکٹر ان تمام علائم کا مشاہدہ کرنے کے باوجود سوچتا ہے کہ شاید جس شخص کو وہ مردہ سمجھ رہا ہے وہ مرا نہ ہو۔ بس ہمیں اس بات پر یہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں آدم اور حوا حابیل کے زندہ ہونے کی توقع رکھتے تھے۔ جو ہی انہوں نے مٹی ہٹائی اور ان کی نظر حابیل پر پڑی تو انہوں نے اس میں نعش کی علامتیں دیکھیں۔ اب اس نعش سے آنے والی بدبو تیز ہو گئی۔ اس وقت حوا نے کہا، میرا خیال ہے جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ حقیقت ہے اور حابیل مر چکا ہے۔ اب ہم اسے مزید چلتا پھرتا، بات چیت کرتا، ہنستا اور کھانا کھاتا نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ اس ناول کا خلاصہ تھا جو ڈنمارک کے مصنف پال وان مولا نے دنیا میں پہلی انسانی موت کے بارے میں لکھا۔ جیسا کہ مشاہدہ ہوا، جب آدم اور حوا سمجھ گئے کہ ان کا بیٹا مردہ ہے تو وہ نہیں روئے، چونکہ ابھی تک ان کے جذبات اپنے ایک عزیز کی موت پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور مردے پر رونا انسان نے بعد میں سیکھا ہے، وہ بھی تمام مردوں پر نہیں بلکہ صرف ان مردوں پر جو ان کے بہت قریبی عزیز ہوتے ہیں، جبکہ بیگانوں کی موت ان کی نظر میں اس قدر اہمیت نہیں رکھتی کہ اس پر آنسو بہائیں، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے نزدیک ترین عزیزوں کی موت پر بھی آنسو نہیں بہاتے، اور میدان جنگ اور ہسپتالوں جیسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر کوئی مردے پر آنسو نہیں بہاتا۔ ہم نے کہا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً صدیق ہوتا ہے،
اس کا کردار اس کے عقیدے کے مطابق ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، آدمی جس کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں ابھی تک سائنسدان جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس ابتدا میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ انسان کی پیدائش کے آغاز کے متعلق سائنسدانوں کے درمیان 60 ملین سال کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض انسان کی تخلیق کو خیال کرتے ہیں جو آج سے 65 یا 70 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ بڑی جسامت والی چھپکلیوں ڈائناسور کے خاتمے کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ انسانی بدن کا پتھر میں محفوظ ڈھانچہ یا اسکیلیٹن جو حال ہی میں چین میں دریافت ہوا ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آج سے 60 ملین سال پرانا ہے۔ اگر اس کی قدامت اتنی ہی ہے تو جن لوگوں کے بقول انسان تیسرے عہد کے آخر میں وجود میں آیا، وہ لوگ صحیح ہیں۔ تیسرا عہد کرۂ ارض کا وہ دور ہے جس میں زمین کی موجودہ شکل بنائی گئی ہے، جس کے بعد نہ تو ہمیشہ بارش برستی ہے اور نہ ہی پہاڑوں میں دراڑیں ڈالنے والے بڑے بڑے دریا وجود میں آئے تھے۔ دریا اور سمندر تقریباً ایک جیسی حالت پر تھے۔ اس مرحلے میں انسان نے اپنے گمنام آباء و اجداد کے بعد دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اس زمانے میں انسان چوپایا تھا، اسے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، وہ کتوں کی مانند بھوں بھوں کرتا اور چنگھاڑتا تھا۔ اس زمانے میں انسان آسانی سے آدم خور جانوروں کا نوالا بن جاتا تھا، کیونکہ اس میں تیزی سے فرار ہونے کی صلاحیت نہ تھی، یہاں تک کہ آدم خور جانوروں کے مقابلے میں خرگوش کی مانند بھاگنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا تھا۔ اس کا بدن بھیڑوں کی مانند سر سے پاؤں تک اون سے ڈھکا ہوتا تھا تاکہ وہ سردی کے مقابلے کر سکے، لیکن بھیڑ کا بدن تو کیڑے مکوڑوں کی دسترس سے محفوظ ہے، جبکہ انسان کی اون میں بے شمار کیڑے مکوڑے رہا کرتے تھے۔ پہلے دور کے انسان کا کام ہی جسم کی خارش کرنا ہوتا تھا، جو ہی اس کا پیٹ بھرتا وہ اس طرف سے مطمئن ہو جاتا تو جسم کی خارش کرنا شروع کر دیتا تھا۔ پیٹ بھرنا بھی شروع میں انسان کے لیے ایک طویل کام ہوتا تھا، کیونکہ انسان گھاس کھاتا تھا، اور چونکہ حرارت مہیا کرنے والا گھاس کم میسر آتا تھا، لہٰذا انسان عام گھاس کھانے پر مجبور تھا تاکہ اپنا پیٹ بھرے۔ اگر ڈارون کا نظریہ صحیح ہے تو انسان اپنی تخلیق کے آغاز میں زمین سے کوئی چیز اٹھا کر اسے منہ تک لے جانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ انسانی انگلیوں کی شکل آج کی مانند نہ تھی، اور انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مجبوراً بھیڑوں کی مانند چرتا تھا۔ کئی ملین سال گزرنے کے بعد آدمی کی انگلیوں کی موجودہ حالت بنی تاکہ انسان کوئی چیز زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈال سکے۔ موجودہ زمانے کے معروف سائنسدان مارشل مائک کے بقول انسان کا وحشت گری سے موجودہ دور میں داخل ہونے کا سبب یہی 4 ہاتھ اور پاؤں سے چلنا تھا۔ چونکہ 4 ہاتھ اور پاؤں سے چلنا یا 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کو کام میں لانا انسان کے دماغ میں 2 کروں کو کام میں لانے کا سبب بنا۔ 2 کروں کو کام میں لانے کا سبب بنا، جس کے نتیجے میں آدمی کی عقل پختہ ہوئی اور اس میں ذہانت وجود میں آئی۔ انسان نے نت نئے کام مہذب دور میں منتقل ہونے کے لیے انجام دیے ہیں۔ ذہانت اس کے لیے ضروری تھی۔ مارشل مائک لوہن کہتا ہے کہ اگر علمی اور ثقافتی میراث جو ہمارے اسلاف سے ہمیں ملی ہے، جنگ یا کسی اور بڑے المیہ کے نتیجے میں ختم ہو جائے، اور بالغ افراد جو کئی باتوں سے آگاہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور صرف بچے رہ جائیں، اور ان کے سامنے بھی مہذب زندگی کا نمونہ نہ ہو، تو انسان ایک وحشی جانور میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس طرح اپنے کام کے مرحلے تک نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ آدمی کا دماغ آدھا حصہ اچھی طرح کام کرتا ہے اور آدھا حصہ ساکن ہے، کیونکہ انسان یا تو دائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے یا بائیں ہاتھ سے۔ جو لوگ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، نہ صرف ان کا بایاں ہاتھ کام نہیں کرتا بلکہ بایاں ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس بات کو وہ اس وقت محسوس کرتے ہیں جس وقت
وہ فٹ بال کے گراؤنڈ میں بائیں پاؤں سے گیند کو ٹھوکر مارنا چاہتے ہیں، پھر جا کر انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کے بائیں پاؤں اور بازو میں کوئی زیادہ فرق نہیں، کیونکہ وہ بائیں پاؤں سے گیند کو ٹھوکر لگانے پر قادر نہیں۔ لیکن کینیڈا کے ماہر سوشیالوجی کے بقول چونکہ انسان آغاز میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے چلتا تھا اور درختوں پر چڑھتا تھا اور تمام کام 2 ہاتھوں سے انجام دیتا تھا، لہٰذا اس کے دونوں دماغی نصف کرے کام کرتے تھے، جس کے نتیجے میں انسان کی ذکاوت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اپنے آپ کو وحشی کے مرحلے سے نکال کر تہذیب کے مرحلے میں پہنچا دیا۔ بہرحال وحشی گری کے اس دور میں جب انسان گھاس پر 4 ہاتھ پاؤں سے چلتا تھا، آج کے انسان کی نسبت اخلاقی لحاظ سے برتر تھا۔ وہ اس طرح کہ نہ تو جھوٹ بول سکتا تھا اور نہ ہی اپنے باطن کو چھپا سکتا تھا، لیکن وہ اخلاقی قاعدے قوانین نہیں رہے اور کوئی ان پر عمل نہیں کرتا۔ موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے کہ جتنا ایک معاشرہ تہذیبی نقطہ نگاہ سے پسماندہ ہوگا، اتنا ہی اس میں جھوٹ، ریاکاری اور بناوٹ کم ہوگی۔ وہ اقوام اب بھی نیم وحشی ہیں جو ٹیوگنی کے مرکز اور سمندر کے بعض جزائر میں زندگی بسر کر رہی ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتی اور دوسروں کی نسبت ریاکار بھی نہیں ہیں۔ مرکزی افریقہ کے سیاہ فام بھی 19ویں صدی کے دوسرے عشرے تک جھوٹ نہیں بولتے تھے، یعنی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ جو چیز اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے وہ ڈاکٹر لائیونگ اسٹون کی یادداشتیں ہیں، جس نے دریائے نیل کے سرچشموں کو دریافت کیا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان سرچشموں کی دریافت کے بعد اس نے صرف جغرافیائی نقشے اور اپنے مقالات رائل جیوگرافک یونین آف انگلینڈ کو بھیجے اور خود افریقہ کے مرکز سے باہر نہیں آیا۔ جس طرح اس دور میں ڈاکٹر شوائٹزر نے اپنی زندگی سیاہ فاموں کی خدمت میں صرف کی، ڈاکٹر لائیونگ اسٹون نے بھی اپنی عمر سیاہ فاموں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس کے مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بردہ فروش تاجر جو افریقی عرب تھا، سیاہ فاموں کو مرکزی افریقہ سے اغوا کر کے کسی اور جگہ بیچ ڈالے۔ ڈاکٹر لائیونگ اسٹون نے افریقہ میں واقع علاقہ ٹانگانیکا میں سیاہ فاموں کو بردہ فروش تاجروں کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے انگلستان کا پرچم نصب کر دیا تھا، تاکہ بردہ فروش تاجر وہاں کے سیاہ فاموں کو انگلستان کی شہری سمجھ کر انہیں بردہ فروشی کی غرض سے اغوا نہ کریں۔ ڈاکٹر لائیونگ اسٹون کے مخالفین اور انگلستان والوں نے کہا کہ دریائے نیل کے منبعوں کو دریافت کرنے والے کا مقصد انگلستان کا پرچم نصب کر کے سیاہ فاموں کو تحفظ فراہم کرنا نہ تھا، بلکہ براعظم افریقہ کے مرکز کو انگلستان کے حوالے کرنا تھا۔ بعد میں انگلستان نے ٹانگانیکا کو سرکاری طور پر اپنے قبضے میں لے کر اسے برطانیہ کی نو آبادی قرار دیا تھا۔ دریائے نیل کے سرچشموں کے دریافت کرنے والے کا ذکر کرنے سے ہمارا کچھ اور بھی مطلب ہے، جو یہ ہے کہ اس نے سیاہ فاموں کو کہا تھا کہ جہاں کہیں وہ بردہ فروش تاجروں کے ہتھے چڑھ جائیں اور وہ انہیں اغوا کرنے کی ٹھان لیں اور سیاہ فام اس کی مدد بھی نہ حاصل کر سکیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کہیں کہ وہ انگلستان کے شہری ہیں۔ اس طرح بردہ فروش تاجر انہیں اغوا کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ انگلینڈ کے شہری ہیں، جبکہ انہیں علم تھا کہ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو آزادی اور جان کے چھن جانے کے خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر لائیونگ اسٹون نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ ٹانگانیکا کا سیاہ فام ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا، اگرچہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ ایک سیاہ فام کو اگر ہاتھی کے 2 دانت جو مرکزی افریقہ کے گراموسا اجناس میں سے ہیں دیے جائیں تو تب بھی وہ جھوٹ بولنے پر
آمادہ نہیں ہوگا۔ اس علاقے کے سیاہ فام کی نظر میں جھوٹ بولنا ایک ایسا محال کام ہے جس سے وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ نیو یارک کے ہیرلڈ ٹریبیون کا نامہ نگار بھی دریائے نیل کے سرچشمے دریافت کرنے کے لیے افریقہ گیا تھا۔ ہم اس کی ڈائری میں دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے، افریقی سیاہ فام جو مرکزی افریقہ میں وحشیانہ زندگی گزارتے ہیں، نہ کہ وہ جو افریقہ کے سواحل پر مہذب سیاہ فام ہیں، کی جان پر بھی بن آتی ہے تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو لوگ دریائے نیل کے سرچشموں کی دریافت کی تاریخ سے آگاہ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انگریز ڈاکٹر لاونگ اسٹون جب 19ویں صدی کے دوسرے 50 سالوں کے دوران دریائے نیل کے سرچشموں کی دریافت کے لیے مرکزی افریقہ گیا تو اس نے 10 سال تک کوئی خبر بیرونی دنیا کو نہیں بھیجی۔ روزنامہ نیو یارک ٹرائبیون کے ناشر نے ایک قابل نامہ نگار اسٹینلے کو ڈاکٹر لاونگ اسٹون کے ڈھونڈنے کے لیے افریقہ بھیجا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ مردہ ہے یا زندہ۔ جب یہ نامہ نگار مرکزی افریقہ پہنچا تو اس نے دریائے نیل کے سرچشمے دریافت کرنے والے شخص کو ڈھونڈ نکالا۔ اس نامہ نگار نے 2 مرتبہ افریقہ کا سفر کیا، ایک مرتبہ دریائے نیل کے سرچشموں کو دریافت کرنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے اور دوسری مرتبہ جغرافیائی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ایک آبشار دریافت کرنے میں کامیاب ہوا جس کا نام وکٹوریہ ہے اور جو دریائے نائجیریا میں واقع ہے۔ دوسرے سفر کے دوران اسٹینلے اپنے قافلے کا قاضی بھی تھا اور فیصلے کرتا تھا۔ اس نے سیاہ فاموں میں سے ایک کو قتل کرنے اور دوسرے کو دھمکی دینے کے جرم میں پھانسی کی سزا دی۔ اس نے پھانسی کے آخری لمحات میں سیاہ فام سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اس کے بعد اپنے رفقا کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے تو میں تمہیں پھانسی کی سزا نہیں دیتا۔ لیکن اس سیاہ فام نے کہا کہ اگر وہ زندہ رہا تو اپنے رفقا کو قتل کرے گا۔ یہ شخص جو اپنے رفقا کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اگر جھوٹ بولتا اور کہہ دیتا کہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے تو وہ زندہ رہ سکتا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکا۔ اس کی زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں کھل سکی۔ مرکزی افریقہ کے یہی سیاہ فام قبائل جو دریائے نیل کے سرچشمے دریافت کرنے والے ڈاکٹر لاونگ اسٹون اور امریکہ نامہ نگار اسٹینلے کے بقول جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، آج کے مہذب دور میں داخل ہوئے تو انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق جھوٹ اور ریاکاری سے سخت متنفر تھے اور کہا کرتے تھے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اور ہر ایک کا عقیدہ اس کے خیال کا عکاس ہونا چاہیے، یعنی جو کچھ انسان کے باطن میں ہو وہی ظاہر میں ہو۔ امام جعفر صادق ریاکاری اور دکھلاوے سے نفرت کرتے اور اسے کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ چونکہ ریاکار بننا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اپنے عقیدے کو چھپاتے تھے، لہٰذا اسی بنا پر آپ نے اپنے عقیدے پر جان قربان کر دی۔ سامعین، یہاں پہ میرا 30واں عنوان اختتام پذیر ہوا اور ہم بڑھ رہے ہیں اب 31ویں عنوان کی طرف جس کا نام ہے سائنس و فلسفہ کی توضیح۔ اب ہم اس نابغہ علمی شخصیت کے شاندار نظریات میں سے ایک اور نظریے کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ ہے آپ کا سائنس اور فلسفے کے درمیان فرق کا نظریہ۔ امام جعفر صادق مذہبی پیشوا، عالم، فلسفی، حکیم اور ادیب بھی تھے۔ جیسا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ ان چاروں علوم کو اپنے حلقۂ درس میں پڑھاتے تھے۔ آپ نے فلسفہ اور سائنس کے درمیان فرق کے بارے میں ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ 1250 سال گزرنے کے بعد اور ہزاروں فلسفیوں کے دنیا میں آنے کے بعد بھی خاصا پرکشش ہے۔ امام جعفر صادق وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ اور سائنس میں فرق کی وضاحت کی۔ آپ سے پہلے کسی نے بھی اس جانب توجہ نہیں کی تھی کہ فلسفہ اور سائنس کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ قدیم یونانی فلسفیوں کی
نظر میں جو چیز معلوم ہو جاتی تھی فلسفے میں شمار ہو جاتی تھی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسکندریہ کا مکتب جو قدیم زمانے میں دنیا کے بڑے علمی مکاتب میں مشہور ہوتا تھا، وہاں پر فلسفے اور سائنس کے درمیان کسی فرق کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔ وہ اس طرح کے تمام سائنسی علوم کو فلسفے میں شمار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ علم طب بھی فلسفے میں کا جزو تھا۔ قدامہ کے نظر میں فلسفہ وہ منبع تھا جس سے علوم کے سرچشمے پھوٹتے تھے اور وہ علم العلوم شمار کیا جاتا تھا۔ جو فلسفے کا ماہر ہوتا وہ تمام علوم میں ماہر ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص صرف علم طب جانتا تھا تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ فلسفے بھی جانتا ہے۔ ایک فرانسیسی فلسفی ژان دو لاکروا کے بقول قدیم یونان میں شروع میں ادب اور آرٹ بھی فلسفے کا جز شمار ہوتے تھے۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ شاعری، موسیقی، مجسمہ سازی اور مصوری بھی فلسفے سے نکلتے ہیں، لیکن بعد میں یونانیوں نے ادب اور ہنر کو فلسفے سے جدا کر لیا، کیونکہ وہ معتقد تھے کہ تمام علوم فلسفے سے نکلے ہیں، لہٰذا ان کی نظر میں سائنس کو فلسفے سے جدا کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہ نظریہ اس وقت تک قائم رہا جب تک امام جعفر صادق نے سائنس اور فلسفے میں امتیاز کی نشاندہی نہ کر دی۔ آج جب کہ علم کی حدود معلوم ہو گئی ہیں، ہمیں اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ فلسفے کو سائنس سے جدا سمجھا جاتا ہے۔ جس دن امام جعفر صادق نے فلسفے کو سائنس سے جدا کیا ہے، اسی وقت سے آپ کا نظریہ ایک انقلابی نظریہ شمار کیا گیا، اور ایک حقیقی انقلابی نہ کہ مجازی، کیونکہ امام جعفر صادق نے فرق کے متعلق ایک ایسی بات کہی جس نے ہر فلسفی کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام جعفر صادق کا یہ نظریہ 100 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس طرح کہ سائنس کسی حتمی نتیجے تک پہنچتی ہے، اگرچہ وہ نتیجہ بہت مختصر اور محدود ہی کیوں نہ ہو، لیکن فلسفہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ امام جعفر صادق کے نظریے کے اس حصے سے ان فلسفیوں کی کاوش باطل ہو جاتی ہے جو ساری عمر فلسفے کی گتھیاں سلجھانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس ارشاد کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے فلسفیوں، جو کچھ تم نے پڑھا اور کسب فیض حاصل کیا ہے وہ سب فضول تھا اور فضول ہے۔ تم لوگوں نے اپنی زندگی فضول چیزوں میں ضائع کر دی ہے، کیونکہ جو چیز تم نے حاصل کی ہے اس کا نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس زمانے میں کسی نے دوسروں کے علم کی قدر و قیمت کا انکار کیا، وہ تمام لوگ ان کے حامی، اس کے دشمن بن گئے۔ اگر کوئی کسی شخص کے گھر یا کھیتی کی قدر و قیمت کا انکار کرے تو وہ اس شخص سے سخت دشمنی نہیں مول لیتا، لیکن اگر کسی شخص کے علم کا انکار کیا جائے تو وہ سخت دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں اور وہ ہرگز اپنے علم کی بے قدری برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ عظیم انسان بھی جب سنتے ہیں کہ علم کی قدر و قیمت نہیں ہوئی تو انہیں بے حد رنج ہوتا تھا۔ بزرگان اسلام میں سے مالکی فرقے کے بانی مالک بن انس، جو 4 مشہور اسلامی فرقوں مالکی، شافعی، حنفی اور حنبلی میں سے ایک کے بانی ہیں، جب امام جعفر صادق کا یہ نظریہ کہ فلسفہ نتیجہ حاصل کرنے کے لحاظ سے بے فائدہ ہے، البتہ ابھی امام جعفر صادق کے نظریے کا صرف پہلا حصہ ہی لوگوں تک پہنچا تھا، جو ہی اس نظریے کو مالک بن انس کی ایک قریبی مرید ابراہیم غزی نے مالک بن انس تک پہنچایا اور ان سے کہا کہ جو کچھ آپ نے فلسفے سے سیکھا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ روایت ہے کہ وہ نیک سیرت انسان ابراہیم غزی سے اس قدر رنجیدہ خاطر ہوا کہ ابراہیم غزی کے مرنے تک اس سے نالا رہا۔ جب مالک بن انس جیسا انسان اپنے علم کی قدر و قیمت پر اس قدر رنجیدہ ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں پر کیا شکوہ۔ مشہور فرانسیسی ہم عصر فلسفی ژان دو لاکروا
امام جعفر صادق کے نظریے کے پہلے حصے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے نظریے کے پہلے حصے کو اس طرح بیان کرنا چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں اگر فلسفہ سائنس کی صورت میں سامنے نہ آئے تو بے سود ہے، لیکن جب سائنس کی صورت میں سامنے آتا ہے تو اس سے مفید نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرانسیسی فلسفی اور محقق کہتا ہے کہ نہ صرف اس فلسفہ سائنس کی صورت میں سامنے آنے کی بنا پر بے سود ہے، بلکہ ہر وہ سائنس جو صرف تھیوری کی حد تک محدود ہے، یعنی اس کا عملی استعمال نہیں، تو وہ بے سود ہے۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ صفحہ نمبر 269 269۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔